وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو گے، اعلانیہ طور پر دو گے، فنعما ہی، تو وہ بھی کیا ہی خوب اور اچھے ہیں، کہ اس کا بھی فائدہ ہے۔ اعلانیہ طور پر دینے سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے خرچ کرنے کا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان صدقات کو سرًا اور چھپا کر دو گے، چپکے سے دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور یہ صدقات فقراء کو ادا کر دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بہتر اس میں ہے، اس لیے بہتری یہ ہے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے، کہ جب آدمی چھپا کر دے تو اس میں ایک تو اخلاص زیادہ ہے، دوسرا جس فقیر کو، جس مستحق کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کی بھی حفاظت ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس خرچ کرنے کو گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے، یعنی تمہاری ہر چھوٹی بڑی نیکی اس کی نظر میں ہے، اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، چاہے تم وہ نیکی اعلانیہ طور پر کرو یا چھپا کر کرو، بہرحال اس کے سامنے ہے۔ لیس علیک ھداھم، اور آپ کے ذمے ان لوگوں کی ہدایت رہنمائی نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ہاں بندے کی طلب وہ بنیاد بنتی ہے۔ اگر کسی بندے میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ فرماتے ہیں، کیونکہ بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خیر یعنی مال خرچ کرو گے وہ اصل میں تمہارے اپنے فائدے کے لیے، بظاہر تو وہ فقیر کا، غریب کا بھلا ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ تمہارا اپنا بھلا ہو رہا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ اصل میں سب تمہارے اپنے نفع کے لیے۔ ایک صاحب بڑی اچھی مثال دینے لگے، انہوں نے کہا کہ ایک ٹھیکیدار تھا، وہ ایک مستری تھا جو کسی ٹھیکیدار کے پاس کام کیا کرتا تھا، مکان بنایا کرتا تھا، تو ساری زندگی اس نے اسی ٹھیکیدار کے پاس گزاری، مکان بنا کر۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ جی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دو آگے، اب میں تاکہ جو زندگی کے دن ہیں وہ آرام سے گزار لوں۔ تو اس نے کہا کہ بس ایک مکان اور بنا دو پھر تمہیں اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ مہربانی کرو، میں مزید نہیں کوئی مکان بنا سکتا، میں تم سے فوری اجازت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس آخری مکان ہے یہ بنا دو۔ اب وہ چونکہ اس کے دل کی خوشی نہیں تھی تو اس نے وہ جو مکان بنایا وہ اچھا نہیں بنایا، نہ تو اس کی بنیادیں ٹھیک سے ڈالی، نہ اس کی دیواروں میں جو مٹیریل تھا وہ صحیح استعمال کیا، نہ دل سے پلستر کیا، نہ دل سے فرش کا بیلنس کیا، نہ ٹائلیں اچھے سے لگائی۔ بہرحال اس نے جیسے تیسے تھا وہ مکان پورا کر دیا، اور پورا کر کے ٹھیکیدار کے حوالے کیا۔ تو جیسی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھمائیں تو ٹھیکیدار نے وہ چابیاں اس کو واپس لوٹاتے ہوئے کہا کہ میں اصل میں، تم نے ساری زندگی میرے پاس کام کیا ہے، ایک مکان تحفے میں تمہیں دینا چاہتا تھا، تو یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔
اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اوہو، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ مکان مجھے ملنا ہے، میں اس کو ایسے بناتا، ویسے بناتا، اس کی ٹائلیں ایسے لگاتا، اس کا فرش ایسے بناتا، اس کی دیواریں ایسے کھڑی کرتا، اور اس میں یہ چیزیں ایکسٹرا ڈال لیتا۔ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اور مجھے اختیار ملا تھا، لیکن میں نے مٹیریل صحیح نہیں استعمال کیا، اور جس کی وجہ سے یہ میں نے تو اپنا ہی نقصان کر لیا۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو بھی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اب وہ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کتنا اچھا اور بہتر کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن یا دوسرے جہان میں جا کر وہ اپنے کیے ہوئے اعمال ہی اس کے سامنے آنے ہیں۔ اچھے کیے ہوں گے تو اچھے سامنے آنے ہیں، برے کیے ہوئے تو برے سامنے آنے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی یہی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ہی ملنا ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ بظاہر تو ان روپوں کا نفع دنیا میں وہ صاحب اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ بھی تم خیر خرچ کرو گے، یعنی مال خرچ کرو گے، یوفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان فقراء کے لیے ہے تمہارا مال جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اب وہ دنیا نہ کماتے ہیں، نہ دنیا کمانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ مقید ہو گئے ہیں اور وہ روک دیے گئے ہیں دنیا داری کرنے سے، دنیا کمانے سے۔ اب ظاہری بات ہے، انسان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل رکھا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل رکھا ہے۔ اب وہ دل ایک کی طرف متوجہ ہوگا، یا دنیا داری کی طرف متوجہ ہوگا، یا پھر وہ علم دین کی خدمت میں متوجہ ہوگا، دو طرف نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا خاصہ تھا کہ وہ دونوں طرف چل لیتے تھے۔ ہماری اندر یہ صفت نہیں ہے، ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے وقف کیا، اس کی توفیق دی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، وہ شب و روز اسی میں لگے ہوئے، اسی کی تحقیق تدقیق کے اندر، اسی کی تشہیر اور نشر و اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، جب ان کی پوری صلاحیت اسی کام کے اندر لگ رہی ہے تو اب نہ تو ان کو دنیا کمانے کا آئیڈیا آتا ہے، نہ دنیا کمانے کا وقت ملتا ہے، اور نہ دنیا کمانے کی کوئی فرصت ملتی ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہر وقت دنیا کمانے کے اندر لگے۔ تو اس لیے ارشاد فرمائے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کسی جگہ جا نہیں سکتے دنیا کمانے کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، بظاہر ان کا دیکھ کر وہ جاہل لوگ ان کو سمجھتے ہیں تعفف، ان کے پاک دامنی کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، وہ اپنے پاک دامنی کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاتے نہیں ہیں۔ لیکن جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ نہیں مانگتے، یہ کبھی اپنا مطالبہ نہیں رکھتے، یہ اپنی ضرورتیں نہیں رکھتے، شاید یہ بڑے مالدار ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ کیوں نہیں مانگتے؟ تعفف، وہ اپنی دامن کو بچاتے ہیں مانگنے سے۔ تعرفہم بسیماہم، تم علامتوں سے ان کو پہچان جاؤ گے، ان کے اندر علامتیں پائی جائیں گی۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں سوال کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خیر یعنی مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپ چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی،
فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کل قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 دینار رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 اعلانیہ، 10,000 خفیہ چھپ کر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 4 جو یہاں طریقے خرچ کرنے کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس خرچ اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا کل قیامت کے دن، نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خرچ کرنے والا بنائے، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کو اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔